بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، شب برات کیا ہے؟ شب برات پر نفل نماز پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے؟ کتنے نوافل پڑھنے چاہیے اور ان نوافل کو پڑھنے والے کو کون کون سے انعامات ملتے ہیں؟ نہایت اہم معلومات ہے اور یہ تمام معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، الحمدللہ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے۔ برات کا مطلب ہے بری کرنا، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس برکت اور فضیلت والی رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو آپ کی تلاش میں نکلی، دیکھا تو آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: شرک کرنے والا، والدین کا نافرمان، دل میں کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ناحق قتل کرنے والا، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغلی کرنے والا۔ ان 7 افراد کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، لیکن اگر ایسے لوگ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں تو انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، ان احادیث مبارکہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے: اپنے فوت شدگان کے لیے قبرستان میں جا کے صالح ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اس کے لیے اور فوت شدہ گانے کے لیے ثواب کا باعث ہے، لیکن قبروں پر پھول پتیاں ڈالنا، چادریں چڑھانا، چراغاں وغیرہ کرنا اور اس کام کو شب برات کا لازم رکن خیال کرنا درست عمل نہیں ہے، کیونکہ جو عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ البتہ اس رات میں نفل نمازیں پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ذکر اذکار کرنا بھی ثابت ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے اس کی عبادت کرتا ہے تو اسے نفل نماز کہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ نفل نمازوں کو اپنے گھروں میں تنہائی میں ادا کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نوافل نمازیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا شب برات کو اس مقصد کے لیے موقع غنیمت سمجھنا چاہیے اور تنہائی کے عالم میں اپنے گھروں میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ فضیلت والی رات شور و غب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی رات نہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات پر مبنی رات ہے۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائے اور دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب عمل ہے، کیونکہ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیس یعنی مہینے کے درمیانی دنوں کے روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے
اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو یقیناً بہت اجر و ثواب ہوگا۔ محترم ناظرین، لازمی یاد رکھیں کہ اس رات یعنی شب برات کی رات پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات ہیں اور اسراف میں شامل ہیں، کیونکہ شیطان ان کاموں میں انسان کو مصروف کر کے اللہ کی عبادت اور طلب مغفرت سے محروم کر دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا پٹاخے، آتش بازی اور حلوے کے جلوے یہ سب شیطانی رسومات ہیں، اور ان رسومات میں الجھنے کی بجائے خاصتاً اللہ رب العزت کی عبادت سے لطف اندوز ہوں اور اس بابرکت رات میں اللہ سے مغفرت طلب کر کے اپنی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معافی کے خواہ ہونے، نفل نماز ادا کرنے اور دل کھول کر اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے کی رات ہے۔ لہٰذا عبادات، دعاؤں اور نوافل کا اہتمام کریں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ شب برات کی رات یہ 12 رکعت نوافل ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نماز بے حد پسند ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز رات کے پچھلے پہر کی نماز ہے، اور ان نوافل کی تعداد 2 سے 12 کے درمیان ہے، لیکن شب برات کی رات میں یہ 12 رکعت نوافل ضرور ادا کریں۔ لہٰذا اس نماز کا مکمل طریقہ اور وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، پوری توجہ سے سماعت فرما لیجیے گا۔ محترم ناظرین، جان لیجیے کہ عشاء کے فرض نماز ادا کرنے کے بعد صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک اس نماز کا وقت ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے تک آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس نماز کو ادا کرنے کا سب سے افضل وقت سحری کا وقت ہے، یعنی رات کے پچھلے پہر۔ اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے کل 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر 2 رکعت پڑھیں، اور اس طرح 6 سلام کے ساتھ کل 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ نماز بالکل اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے عام نماز پڑھتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ والی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی سی بھی دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو سورۃ کوثر یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، یا سورۃ اخلاص پڑھ لیں، یا جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں اسے الحمدللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کریں، اور سجدہ کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہوگی، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر دوسری رکعت کا آغاز کر دیں۔ سورۃ الحمدللہ شریف پڑھ کر کوئی سی دوسری سورت پڑھیں، اور پھر سے رکوع اور سجود کر لیں۔ سجدوں کے بعد التحیات میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور آخر میں دعائے ابراہیم یعنی ربی جلنی والی پوری دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے 6 مرتبہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے کل 12 رکعت نماز نوافل ادا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس نماز کی نیت تو تب ہی ہو جائے گی جب آپ کا دل اس سے ارادہ کر لیں گے، اور یاد رکھیں کہ نیکی کے کام کا جب بھی ارادہ کر لیں اس کا ثواب اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے سچے دل سے ارادہ کر لیں کہ آپ یہ 12 رکعت نماز نوافل شب برات کی رات میں ضرور ادا کریں گے، تو آپ کو ابھی سے اس نماز کا ثواب ملنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نماز ادا کرتے وقت بول کر نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی جانب، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تو بھی بغیر کسی شک و شبہ کے بالکل درست ہے، لیکن اگر ابھی
ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ابھی سے ان 12 رکعت نوافل نماز کا ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ ویسے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات میں اللہ کے حضور نوافل ادا فرماتے تھے، لیکن کیونکہ یہ فضیلت اور برکت والی رات ہے تو اس رات میں یہ فضیلت اور برکت والے نوافل ضرور بالضرور ادا کرنے چاہیے، اور پھر ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعائیں لازم کریں۔ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ سے مانگی گئی دعائیں اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں، لہٰذا ہر حاجت کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔